تو یہ ایک سمپل سی لاجک ہے کہ جہاں بھی آپ دوسرے انسانوں سے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، اگر آپ میرٹ پہ ڈیل کریں گے تو بہتری آئے گی، میرٹ پہ ڈیل نہیں کریں گے تو بہتری نہیں آئے گی. کہ اگر میرٹ پہ ڈیل کریں گے، لیکن کئی وجہ سے ہم اپنے گھر کے ممبرز کے ساتھ میرٹ پہ ڈیل نہیں کرتے. کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ آپ اپنے بزنس میں اپنے سبارڈینیٹ سے میرٹ پہ چلے کہ جو بندہ جو چیز ڈیزرو کرتا ہے اس کو دے دی جائے، جو بندہ جو چیز ڈیزرو نہیں کرتا. کہ اگر آپ اپنے بزنس پلیس پہ ہوتے ہیں اور آپ اپنے ماتحتوں کے ساتھ معاملات طے کر رہے ہوتے ہیں تو آپ انصاف اور میرٹ کا خیال رکھتے ہیں. کیوں رکھتے ہیں خیال؟ اور آپ ان کے ساتھ انصاف کے ساتھ نہیں چلتے. جو 50 کام نہیں کرتے ان کو آپ ساری مرات اور تحفے اور ریوارڈ اور روپیہ پیسہ دیتے ہیں، اور جو 50 کام کرتے ہیں ان کو آپ کچھ نہیں دیتے، ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، دھمکیاں دیتے ہیں. تو الٹیمیٹلی کیا ہوگا؟ جو کام کرنے والے ہیں وہ کام کرنا چھوڑ دیں گے، اور جو کام نہیں کرنے والے وہ اور زیادہ ریلیکس ہو جائیں گے اور بالکل قطعی طور پر کام پہ توجہ نہیں دیں گے. تو اگر آپ کی گھر بھی ایک آرگنائزیشن ہے اور اس میں چند لوگ ہیں جو کہ 5 7 10 12 تک ہو سکتے ہیں، اور اس میں اگر میرٹ پہ نہیں چلیں گے تو کیا ہوگا؟ فرض کریں 2 بچے ہیں جو کہ بہت تابع دار، ڈسپلنڈ، رسپانسبل، عزت کرنے والے ہیں، تو آپ کئی دن ان کو غور سے دیکھتے بھی نہیں. اور ایک بچہ ہے جو کہ نشہ کرتا ہے، خرابیاں پیدا کرتا ہے، آپ کے لیے ٹینشن لاتا ہے، تو اس کے اوپر ساری مہربانیاں کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اچھا، اب اگلا سوال یہ ہے کہ آخر ہم ایسا کیوں کرتے ہیں کہ جو بچہ گھر میں نشے کے حوالے سے مسائل پیدا کر رہا ہے اور سارا گھر جو ہے پریشان ہے، تو آخر ہم اس کے ساتھ میرٹ پہ کیوں نہیں چلتے، انصاف پہ کیوں نہیں چلتے؟ اس پہ ایکسٹرا مہربانیاں جو کرتے ہیں تو اس کے پیچھے نظریہ ہوتا ہے کہ اس سے وہ ٹھیک ہو جائے گا. کہ 4 بچے سیدھے رستے پہ چل رہے ہیں تو ان کو ہم ان کے بارے میں کبھی راتوں کو جاگ کے نہیں سوچتے کہ ان کو کیسے ریوارڈ کریں. لیکن جو بچہ نشے کی وجہ سے پورے گھر کو پریشان رکھ رہا ہے تو راتوں کو جب بھی جاگتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا کوئی ایسی مہربانی کریں کہ اس مہربانی کے بوجھ تلے دب کے یہ اتنا ریئلائز کرے کہ یہ نشہ چھوڑ. اور فیملی ریوارڈ کرتی ہے اور پھر توقع رکھتے ہیں کہ جس چیز کو ہم ریوارڈ کر رہے ہیں وہ کم ہو جائے گی. دنیا میں سائیکالوجی کا ایج اولڈ پرنسپل ہے کہ جس چیز کو آپ ریوارڈ کریں گے وہ چیز بڑھ جائے گی، آپ کے اپنے اندر بھی اور دوسروں کے اندر بھی. جس چیز کا آپ انعام دیں گے وہ چیز اوپر آنا شروع ہو جائے گی، جس چیز کی آپ سزا دیں گے وہ چیز نیچے آنا شروع ہو جائے گی. یہ ایک ایج اولڈ پرنسپل ہے. تو اپنے بچے کے لیے ایسا بھلا ہم کیوں کرتے ہیں؟ وہ ایک دنیا میں سلامی کا قانون بھی ہے کہ اگر آپ کسی کے گھر جاتے ہیں شادی بیاہ پہ اور اسے سلامی دیتے ہیں تو جب آپ کے گھر میں کوئی فنکشن ہوتا ہے تو وہ آپ کو بھی سلامی دیتے ہیں اور وہ کاپی پہ لکھا ہوتا ہے، تو وہ اس کے تحت جسے لا آف ریسیپروسٹی کہتے ہیں، سلامی کا قانون. لیکن ایسا کچھ لوگ کرتے بھی ہیں کہ آپ ان کے ساتھ مہربانی کریں تو وہ آپ کے ساتھ مہربانی کریں گے. وہ پرووکنگ جب کی ہوتی ہے، جب دوپہر کو اس کی بےزتی کی ہوتی ہے تو اس سے جو گلٹ فیل ہوتا ہے تو اس سے بھی ریوارڈ کر کے برابر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ایک تو سمجھ میں آ گئی کہ یہ جو ہم انیبلنگ کرتے ہیں یا جو ایکسٹرا ریوارڈ کرتے ہیں یہ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ ہم نے اس کو برا بھلا کہا ہوتا ہے یا اس کے بارے میں برا بھلا سوچا ہوتا ہے. کیونکہ 2 ہی کام ہم کرتے ہیں جو ہمارے گھر میں نشے کا ایک بچہ ہوتا ہے جو کہ سارے گھر کو پریشان کر رہا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو بھی کر رہا ہوتا ہے. اور زیادہ گلہ یہ نہیں ہے کہ وہ نشے کا مریض ہے، زیادہ گلہ یہ ہے کہ وہ اپنی بہتری کے لیے اقدامات کو رد کرتا ہے، اپنی بہتری کے اقدامات کی مخالفت کرتا ہے. ایک بچہ 1 دن 2 دن ہفتہ 2 مہینے سال 2 سال مسلسل زندگی اجیرن بنا کے رکھتا ہے اپنے والد کی اور اپنی والدہ کی، اور وہ ابھی بھی بار بار مہربانیوں کی گولہ باری کرنا چاہتے ہیں. وہ تو ایک الگ بات ہے نا کہ
دیکھو اگر آپ کسی کو کہتے ہیں کہ تم اپنے علاج میں دلچسپی لوگے تو ہم تمہیں ریوارڈ کریں گے، وہ تو ریوارڈ اس طرح کا ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اگر آپ مجھے مرسیڈیز گاڑی لے دیں تو میں نشہ چھوڑ دوں گا، اور آپ کئی دن سوچ بچار کے بعد اسے مرسیڈیز گاڑی لے کے دیتے ہیں، وہ نشہ کر کے وہ گاڑی کو ٹھا کر کے کدھر مار. یہ کوئی تجربہ کسی کا ہوا ہے کہ گاڑی لے کے دی، خوش ہو جائے گا بچہ، نشہ چھوڑ دے گا، اور اس نے گاڑی پھر جلد ہی کہیں نہ کہیں زوردار طریقے سے ماری؟ اچھا ہو چکا ہے، کئی دفعہ ہو چکا ہے. اور بھی کہیں ہوا ایسا؟ جی ہو چکا ہے. یہ بہت، ہر پیشنٹ ایسا نہیں ہوتا. ہاں یہ بات درست ہے. کوئی موٹر سائیکل مارتا ہے، کوئی گاڑی مارتا ہے، ہر پیشنٹ ایک جیسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، لیکن جو بھی نشے کا پیشنٹ ہوتا ہے جب بھی موٹر سائیکل یا گاڑی یا کسی چیز پہ ہوگا تو کہیں نہ کہیں تو مارے گا نا وہ، کیونکہ وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہوتا. پر ایک سوال یہ ہے کہ ہم اتنے سادہ بھی نہیں ہیں، لیکن آپ دیکھیے ہم کتنے مجبور ہیں. میر کیا خوب سادہ ہیں، بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے. ٹھیک ہے، بیمار ہوئے جس کے سبب. لیکن یہ قصور نہیں ہے آپ کا. میں آپ کو بتاؤں کہ جس بندے نے بھی زندگی میں کبھی ہمیں اچھا محسوس کرنے میں مدد دی ہو، ہم وہ بھول نہیں سکتے. ایک زندگی میں جس بندے نے بھی کبھی ہمیں اچھا محسوس کرنے کا موقع دیا ہو، ٹھیک ٹھاک اچھا محسوس کرنے کا موقع دیا ہو، اس بندے کی باتیں ماننا ہمارے اوپر بہت لازم ہو جاتا ہے. ساری کی ساری ایڈورٹائزنگ کی دنیا اس پہ بیسڈ ہے. کیوں شاہ رخ خان کو لیتے ہیں ایڈورٹائزمنٹ میں؟ کیوں سلمان خان کو لیتے ہیں یا وسیم اکرم؟ نہیں، قطعی نہیں. لیکن کیوں ہم وسیم اکرم کو ہر ایڈورٹائزمنٹ میں لیتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اس کو جو پیسے دیں گے اور یہ ہماری ایڈورٹائزمنٹ میں آئے گا تو اس کے بعد جب لوگ دیکھیں گے وہ ایڈورٹائزمنٹ تو ان کی وہ یادیں تازہ ہو جائیں گی جب وسیم اکرم نے ان کو اچھا محسوس کرنے میں مدد دی تھی. اور ایسے بندے کی بات ماننا ہم پر لازم ہو جاتا ہے جس نے کبھی ہمیں اچھا محسوس کرنے میں مدد دی تھی. حالانکہ وسیم اکرم نے ہو سکتا ہے 10 موقعوں پہ مجھے اچھا محسوس کرنے میں مدد دی ہو، 10 میچ جیت کے دیے ہوں. 10 میچوں میں کتنے میچ اس نے جیت کے دیے ہوں گے؟ 10 20 30. کتنی کی یادیں ہوں گی ہماری کہ بہت زبردست بالر ہے. چند عدد، 1 درجن 2 درجن. اور اس بات کو کتنا عرصہ گزر گیا جب وسیم اکرم بولنگ کیا کرتے تھے؟ 20 سال 25 سال. ٹھیک، پر ہم بھول نہیں سکتے. انسان کی فطرت یہ ہے کہ جس بندے نے کبھی ہمیں اچھا محسوس کرنے میں مدد دی ہے تو ہم اس کے تمام جو ظلم و ستم ہیں ان کو اگنور کر کے when push comes to shove، جب فیصلہ کرنے کی بات آتی ہے تو فیصلہ اس کے حق میں جاتا ہے. تو اس وجہ سے وسیم اکرم کو آج بھی ایڈورٹائزمنٹ میں لیا جاتا ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ملک میں کروڑوں لوگ ہیں جو کبھی نہیں بھولیں گے کہ اس نے ہمیں کتنا اچھا محسوس کرنے میں مدد دی تھی. اب آئیے اس بچے کے بارے میں جو نشے کی بیماری کی وجہ سے ہمیں روزانہ پریشان کرتا ہے. لیکن ماضی بعید میں 20 سال پہلے، 22 سال پہلے، 25 سال پہلے اس بچے نے اچھا محسوس کرنے میں آپ کو بہت مدد دی تھی. ٹرو اور فالس؟ کتنی دفعہ؟ many times in the first 3 years, many times. اس کے بعد بھی کبھی کبھی. اور وہ جو اچھا محسوس کرنے میں مدد دی تھی وہ ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ایدی گل مان لو. شاید پھر ہم بناتے ہیں اس کے لیے کہانی بناتے ہیں کہ شاید اس سے اس کو فرق پڑ جائے. تو ہمیں سوچنا پڑے گا کہ میرٹ کو اپ ہولڈ کریں گے تو اس کی جان بچے گی، اور اگر ہم اپنے اچھا محسوس کو یاد کر کے اس کی باتیں مانیں گے تو اس کی جان خطرے میں ہے.
آج پھر پی کر آئے ہو. میرا نہیں تو ان بچوں کا ہی خیال کر لو. بند کرو تم اپنی بکواس. لیکن تم اپنی گھٹیا حرکتوں سے باز مت آنا. تم ہو ہی گھٹیا انسان. تم ہوتی کون ہو مجھے روکنے والی؟ تمہارے باپ کے بال کی پیتا ہوں کیا؟ Drinking per se is not a defect of character, but it can turn into alcoholism. It is treatable at any stage. Get help, because he won't. Get help from willing ways. Get help from anywhere, but do get help now. You have waited too long for a miracle. Here it is. Get help. Get help. Get help.